नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीन हक यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा। इससे पहले हम तख्ती नंबर 1, तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3 मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम तख्ती नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हरूफ मद्दा का बयान है। हरूफ मद्दा क्या होते हैं और इनको कैसे पढ़ा जाता है और इनका काम अरबी के अंदर क्या होता है, हम ये सारी बातें समझेंगे। नाज़रीन किराम, हरूफ मद्दा 3 होते हैं: अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनका काम यह है कि इनको खींचकर पढ़ा जाता है। ठीक है नाज़रीन किराम, इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान यह है कि अलिफ मद्दा से पहले हमेशा ज़बर होगा और अलिफ मद्दा खाली होगा। जैसे यहाँ पर अलिफ मद्दा से पहले ज़बर है और अलिफ खाली है, इसलिए अलिफ मद्दा कहलाएगा। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, यहाँ पर भी अलिफ से पहले ज़बर है। आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ अलिफ से पहले ज़बर हो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। इस तरीके से या मद्दा की पहचान क्या है? या मद्दा की पहचान ये है कि उसके ऊपर जज़्म होता है और उससे पहले ज़ेर होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये या मद्दा है, इसके ऊपर जज़्म है, ये या साकिन भी कहलाता है और इससे पहले ज़ेर है। तो जहाँ भी या साकिन से पहले ज़ेर हो वो या मद्दा कहलाएगा। इसी तरीके से एक होता है वाव मद्दा। वाव मद्दा इससे पहले हमेशा पेश होता है, यानी वाव मद्दा वो वाव साकिन, जैसे यहाँ पर है कि ये वाव मद्दा है, इसके ऊपर जज़म है तो ये वाव साकिन हुआ और इससे पहले पेश है, यानी वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा कहलाता है। ठीक है नाज़रीन किराम, इनका काम क्या होता है कि इनको खींच कर पढ़ा जाता है। चलिए नाज़रीन किराम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा 3 हैं: अलिफ साकिन, या साकिन, वाव साकिन, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, यानी नाज़रीन किराम ये ध्यान रखना है कि इनके 2 नाम हैं। अलिफ मद्दा को अलिफ साकिन भी कहते हैं, या मद्दा को या साकिन भी कहते हैं, वाव मद्दा को वाव साकिन भी कहते हैं। अब देखिए, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, इसको इस तरह खींच कर पढ़ा जाएगा। आ। बा अलिफ ज़बर बा। इसमें एक चीज़ पर और ध्यान दिया जाए कि हम यहाँ पीछे खोलते हैं। यहाँ था सिर्फ हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, इसके साथ अलिफ लगा हुआ नहीं है। जब इसके साथ अलिफ लगा हुआ नहीं है तो अब इनको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। इनको पढ़ा जाएगा आ, बा, ता, सा, जा। ठीक है नाज़रीन किराम, अगर यहाँ ज़बर के बाद अलिफ होता, यहाँ बा ज़बर के बाद अलिफ होता, यहाँ ता के बाद अलिफ होता तो ये खींच कर पढ़े जाते। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ हमज़ा के ऊपर ज़बर है, इसके बाद अलिफ आ गया तो अब ये खींच कर पढ़ा जाएगा। यहाँ बा के बाद अलिफ आ गया, अलिफ मद्दा आ गया तो इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। यहाँ भी अलिफ मद्दा आ गया ज़बर के बाद तो इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। ठीक है नाज़रीन किराम, देखिए, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, صاد अलिफ ज़बर सा, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, ता अलिफ ज़बर ता, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा,
فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہم نے اس کو یہاں تک پڑھا ہے۔ اب ہم اس کا اجرا کر کے دیکھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ناظرین کرام، یہ اجرا آپ کو اچھی طریقے سے ایسے ہی سمجھ کر یاد کرنا ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کو پھر یاد رہے گا، اور یہ رول آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں اجرا میں؟ کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا، اور اس کو پھر کھینچ کر پڑھا جائے گا، بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہم نے اس کا یہاں تک اجرا کر دیا۔ یہ سب کا اجرا سیم ہے، اسی طرح آپ کو یہاں تک کرنا ہے، اور اس کو جب تک یاد نہ ہو جائے تب تک کرتے رہنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مشق یعنی پریکٹس، الف مدہ کی مشق اور پریکٹس۔ دیکھیے، پہلے ہم اس کو رواں پڑھیں گے، پھر ہجے کریں گے، اور پھر اجرا کریں گے۔ زادہ، دیکھیں ناظرین کرام، یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو اب اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا اتنا، اور چونکہ اس کے اوپر زبر ہے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، یہ دھیان کرنا ہے۔ زادہ، خوفا، یہاں خا کے بعد الف مدہ ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہاں پر یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کھینچ کر پڑھیں، تو اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ خو، اور اس کے بعد الف مدہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ فا، خوفا، تابا، جاہدا، جاہدا، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس کو اور اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ جاہدا، جاہدا، حاسب، جناح، شارب، فراغ۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہاں نون کے بعد الف مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیم پیش جو، جناح، 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 شارب، فراغ، فراغ، فراغ۔ یہاں را کے بعد الف مدہ ہے اس لیے را کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال، تعال۔ یہاں عین ہے، یہ عین کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہے اس لیے اس کو کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ تعال۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، اب ہم اس کی ہجے کر کے دکھاتے ہیں، آپ ہجے غور سے سنیے۔ ز الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، خو الف زبر خو، فا زبر فا، خوفا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، جیم الف زبر جا،
ہا زبر ہا جاہا دال زبر دا جاہدا ح الف زبر ح سین زبر سا حاسا با زبر با حاسبا جیم پیش جو جو نون الف زبر نا جنا ح پیش ہو جناحو شین الف زبر شا را زبر را شارا با زبر با شاربا فا زبر فا را الف زبر را فرا غین زبر غا فراغا خا الف زبر خا دال زبر دا خادا عین زبر ع خادع قاف الف زبر قا تا زبر تا قاتا لام زبر لا قاتل صاد الف زبر صا با زبر با صابا را زبر را صابر تا زبر تا عین الف زبر ع تع لام زبر لا تعالی. ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ ہو گئی ہجے. اب ہم اس کا اجرا کرتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. فا کے اوپر زبر ہے، اس لیے زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. ناظرین کرام، اب اس کا کرتے ہیں. جیم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں. ناظرین کرام، اسی طرح آپ کو یہاں تک یہ اجرا کرنا ہے. اجرا آپ کو ہر سبق کے اندر، ہر لیسن کے اندر کرنا چاہیے. اس سے آپ کی جیسی پریکٹس ہوگی وہ آپ بھول نہیں پائیں گے. ناظرین کرام، اگر آپ کا کوئی سوال ہو ذہن کے اندر تو آپ ہم کو کمنٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیا جائے گا. اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو سبق سے ریلیٹڈ تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا. ناظرین کرام، ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتی رہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.